أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے اہم مسائل کو جاننے کے لیے تشریف فرما ہے. گزشتہ جمعہ ہمارا پروگرام جامع الراجحی میں ہوا تھا، جہاں پر ہم نے العشر الاخیر نامی کتاب سے چند سوال و جواب کو ملاحظہ کیا تھا، جن میں سے چند سوالات اور جوابات باقی رہ گئے تھے جو بہت ہی اہم ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ان سوال و جواب کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اس کتاب کے اندر مسلمانوں کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات و جواب کا سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے. ان میں سے چند کو ہم نے مکمل کر لیا تھا اور کچھ اہم باقی رہ گئے ہیں جن کو آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سوال نمبر 11 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کا کیا فائدہ ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اللہ رب العزت کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام اور اللہ رب العزت کے صفات بیان کیے ہیں. تو ان صفات کو جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال نمبر 11 کے اندر یہ سوال کیا گیا اور اس کے جوابات یہ ہیں. مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا فریضہ اس کی معرفت حاصل کرنا ہے
کیونکہ جب لوگ اسے اچھی طرح پہچان لیں گے تو اس کی حقیقی عبادت بھی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلا واجب ہم مخلوق پر یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی حقیقت کو، اس کی ذات کو، اس کی کبریائی اور بڑائی کو جاننے کی ہم کوشش کریں اور ہم جانیں۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جان جائیں گے اور اللہ رب العزت کو ہم جتنا جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری عبادت کے اندر کیا ہے اخلاص اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور ہماری زندگی کے اندر اتنا ہی زیادہ جلا پیدا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم جانیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ سو اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ رحمت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرنا، اللہ سے امید باندھنا، اس کے عذاب کی شدت کو بیان کرنا اس سے خوف کھانے کا سبب ہے۔ اسی طرح انعام و اکرام بخشنے میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کرنا اس کے شکر کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی عبادت کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان کا حقیقی علم حاصل کیا جائے، ان کے معنی کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی جو اسماء ہیں اور صفات ہیں، سب سے پہلے جو ہے ان اسماء کو جانا جائے، ان صفات کو جانا جائے اور ان کے معنی کیا ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم الرحمن کہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ الرحمن جو ہے اللہ رب العزت کا نام ہے، تو جس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے تو ہمیں اس کا معنی اور اس کا مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ القہار ہے، الجبار ہے، الحلیم ہے، یہ سارے اللہ رب العزت کے اچھے نام ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہے، تو اسی طرح سے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان کے معانی اور ان کے مفہوم کو بھی ہم جانیں۔ جب ان کے معنی اور مفہوم کو جان کر جب اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے تو اس کے اندر کچھ اور ہی لطف اور خشوع و خضوع ہوگا۔ ان کے معنی کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض نام اور صفتیں ایسے ہیں کہ بندے کا ان سے متصف ہونا لائق تعریف ہے، جیسے علم، رحمت اور عدل، اور بعض نام اور صفات ایسی ہیں کہ بندے کا ان سے متصف ہونا فعل مذموم ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین العلیم ہے، اور اسی طرح سے رحمت ہے اور عدل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرح رحیم اور اللہ رب العزت کی طرح عادل ایک مخلوق نہیں ہو سکتا، لیکن بندوں سے بھی مطلوب ہے کہ وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرے، علم کو سیکھے، عدل و انصاف کرے۔ تو یہ ان صفات کا متصف ہونا بندوں کے لیے کیا ہے؟ قابل مدح ہے، تعریف کی بات ہے کہ ایک آدمی عادل ہو، ایک آدمی کیا ہے رحیم ہو، ایک آدمی جو ہے اچھا ہو، ہے کہ نا، علم والا ہو۔ لیکن بعض ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ ان صفات میں سے کوئی صفت جو ہے ایک بندے کے لیے کیا لائق و زیبا نہیں ہے، وہی بات آگے آ رہی ہے۔ اور ایسی ہیں کہ بندے کا ان سے متصف ہونا، کچھ ایسے صفات ہیں جن کا بندے کو ان سے متصف ہونا کیا مذموم ہے، جیسے الوہیت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، یا اور یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو معبود بنا لے تو یہ اس کے لیے مذموم ہے، قابل ستائش نہیں، قابل مذموم ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی تکبر اور جبروت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ ایک آدمی کبر و غرور کرے کسی بھی وجہ سے، علم کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، تو اس بندے کے لیے کیا لائق و زیبا نہیں ہے۔ کبر و غرور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ لائق و زیبا ہے۔ اسی طرح بندوں کی بعض صفتیں ایسی ہیں کہ ان سے بندوں کا متصف ہونا لائق تعریف اور معمور بہ ہے، جبکہ ذات باری تعالیٰ کا ان سے متصف ہونا ایک محال امر ہے، جیسے بندگی، مجبوری، حاجت مندی، دست درازی اور ذلت وخاری۔ یہ بندے کے لیے اگر اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتا ہے، اپنے حاجت مندی کو اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ لائق و زیبا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مجبور نہیں ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب مخلوق وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہوں جنہیں اللہ بزرگ و برتر پسند کرتا ہے، اور سب سے بری مخلوق وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھے، انسان اپنے آپ کو متواضع سمجھے، انسان اپنے آپ کو جو ہے حاجت مند سمجھے اللہ رب العالمین کا، تو یہ چیز تو محمود ہے، یہ تو لائق تعریف ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو متکبر بنا لے، کبر اور کیا کہتے ہیں غرور کا جو ہے اپنے آپ کو دیوار سمجھے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ لائق تعریف نہیں بلکہ لائق مذموم ہے، لائق مذموم ہے۔ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کون کون ہیں؟ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کون کون ہیں؟ اسماء کے معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اسماء کے معنی، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور اسماء کا معنی ہوتا ہے، یہ اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے بہت، تو اللہ رب العالمین کی کچھ اسماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا تم ان سے یعنی ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارو۔ کیا مطلب؟ ہمیں اللہ رب العزت کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے ہمیں کیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100، کتنے؟ ایک کم 199 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہاں داخل ہوگا میرے بھائی؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت کیا ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں وارد لفظ احصاء کا معنی یہ ہے کہ بندہ ان کے ناموں کے الفاظ اور عادت کو یاد کرے۔ اس حدیث کے اندر کیا لفظ آیا ہے؟ احصاء۔ تو احصاء کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث میں وارد لفظ احصاء کا معنی یہ ہے، پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ ان کے ناموں کے الفاظ اور عدد کو یاد کرے۔ کیا یاد کرے؟ پہلا مطلب کیا کہ اللہ رب العزت کے نام کیا کیا ہے ان کو یاد کرے اور کتنی عدد ہے، ٹھیک ہے؟ ان ناموں کے معنی اور دلالت کو سمجھے اور ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق عمل کرے۔ چنانچہ بندے نے الحکیم کہا تو اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ بندے کی تمام کام بتقاضۂ حکمت ہیں، اور جب القدوس کہا تو اس بات کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کے ناموں کو جانیں اور ان کی تعداد کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان ناموں کا معنی اور کیا ہے، یہ نام کن معنی پر، کن چیزوں پر کیا ہے دلالت کرتے ہیں، اور دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پر کیا ایمان لانا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو حکیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تمام امور میں اللہ رب العالمین کو اپنا کیا فیصل ماننا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ القدوس ہے تو القدوس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تو صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمیں کیا ہے ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی کیا ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ان ناموں کے مطابق عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان ناموں کی اجلال و تعظیم کی جائے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے ثناء و عبادت، اور دوسرا کیا ہے؟ دعائے طلب و سوال۔ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ کی تعریف اور تمحید بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ دعا و ثناء اس کو کہتے ہیں دعا ثناء و عبادت، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت روائی پیش کرتے ہیں، اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، اپنی مطلوبات اور جو چیزیں آپ کو مطلوب ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو جاننا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان ناموں کو شمار کرتا ہے بإذن اللہ کیا جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن شمار کرنے کا کیا مطلب ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے میں نے ابھی بیان کیا کہ 3 چیزوں کیا ہے اس کے اندر کیا ہے آ جاتی ہیں۔ اب آئیے، جس نے آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کے جانچ پڑتال کی وہ انہیں جمع کرنے پہ قادر ہوا، اور اسماء یہ ہے، سارے کے سارے بیان میں نہیں کروں گا، 2-3 اسماء حسنہ کا میں یہاں پہ یا 4-5 کا میں بیان کرتا ہوں۔
اور اس کے علاوہ جس کے پاس یہ وشو الاخیر ہے پوری فہرست دی گئی ہے اللہ رب العزت کے 99 نام کیا بیان کیے گئے. دیکھیے قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے کتنے نام بیان کیے ہیں؟ 99 نام بیان کیے. لیکن 99 ہی نام نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ 99 نام ہے. لیکن اللہ رب العزت کے نام اس سے بھی زیادہ ہے، جس کا علم کیا ہے صرف اللہ رب العالمین کو ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا. اگر بتایا جاتا تو مخلوق تک وہ خبر کیا ہے اور ہم تک امت تک یہ خبر پہنچتی. لیکن قرآن و حدیث کے اندر صرف 99 نام بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا نام کیا ہے جو بہت ہی معروف و مشہور نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اور اس کو کیا ہے؟ لفظ الجلالہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ الجلالہ کہتے ہیں. اس کے تعلق سے کیا بیان کیا انہوں نے کہ اپنی تمام مخلوق پر الوہیت و عبودیت کا حق رکھنے والا وہ معبود و الہ جس کے لیے عجز و انکسار اور رکوع و سجود کیا جاتا ہے، وہ جو ہر قسم کی عبادت کے لائق وہ مستحق ہے. اب ہم سب لوگ جو ہے اللہ اللہ تو کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو بھی تمہیں جاننا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے الرحمن. الرحمن یہ اسم اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے. کیا دلالت کرتا ہے؟ وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور یہ اسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں. کسی کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے. تیسرا نام اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ الرحیم. کیا نام ہے؟ الرحیم. دنیا و آخرت میں مومنوں پر رحم کرنے والا اور انہیں بخشنے والا. چنانچہ اس نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق دی اور آخرت میں جنت عطا کر کے انہیں عزت سے نوازے گا. الرحیم جو ہے اللہ رب العالمین مومنین کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر کیا رحم کرتا ہے، اور جنت میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان پر رحم کرتے ہوئے کیا انہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العالمین کا تیسرا نام کیا ہے؟ العفو. کیا نام ہے؟ العفو. وہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور بندے سے درگزر فرماتا ہے اور اسے سزا نہیں دیتا، حالانکہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہر چکا ہوتا ہے. بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم کو کیا ہے؟ بخش دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الغفور. وہ اسم جو اللہ تعالیٰ کی کثرت مغفرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ استغفار کرنے والا گناہگار کو معاف فرماتا ہے. الغفور کیا ہے؟ جو انسان اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گناہوں کے بعد کیا استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مغفرت فرماتا ہے. تو اس کا ایک نام کیا ہے؟ الغفور. تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس نام کے ذریعہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. جب ہم دعا کریں تو یا غفور، تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، میں نے یہ گناہ ہم نے کیا ہے، تو غفور ہے، تیری ذات کیا ہے؟ غفور ہے، مغفرت کرنے والی ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ بخش دے. ایسے ہمیں کیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ الغفار. اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ الغفار. وہ اسم جو اللہ تعالیٰ کی کثرت مغفرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ استغفار کرنے والے گناہگار کو معاف فرماتا ہے. الغفور الغفار ملتا جلتا معنی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے نام کیا ہے؟ ذکر کیے گئے ہیں. یہ جس کے پاس بھی یہ کتاب ہے اور نہیں تو لے لے، اور اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو کیا ہے؟ ایک بار ترجمہ کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ رب العالمین کی حقیقت معلوم ہوگی. اور ان ناموں کو کیا یاد کرے. ان ناموں یہ نام جن معانی اور مفہوم پر دلالت کرتے ہیں ان پر ایمان لائے، اور ان ناموں کے ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ دعا کرے. یہی اس بات کی ہمیں ضرورت ہے. سوال نمبر 13 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں میں فرق ہے. نام سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ابراہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا نام ہے ابراہیم، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، یہ سانولے رنگ کے ہیں، یہ گورے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. ان کے 2 پاؤں اور ہاتھ، یہ کیا؟ یہ ان کی یہ صفت ہے. آپ اسی طرح سمجھ لیں، یہ صفت ہے. نام اور صفت میں فرق ہے. ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. ایک آدمی کیا؟ گوڑا ہوتا ہے. کوئی کیا؟ اندھا ہوتا ہے. کوئی کانا ہوتا ہے. کوئی ایک پاؤں کسی کا لنگڑا ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء ہیں اور کچھ کیا ہے؟ صفات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کے اندر کیا فرق ہے، اسی کی وضاحت یہاں
آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعہ سے پناہ طلب کرنا بھی جائز ہے اور ان کے ساتھ قسم کھانا بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعہ آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے صفتوں کے ذریعہ بھی کیا ہے آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ کیا ہے قسم بھی کھا سکتے ہیں، صفتوں کے ذریعہ بھی آپ قسم کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں میں رحمان کی قسم کھاتا ہوں، یا میں رحمت کرنے والے اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں، جائز ہے۔ یعنی ان دونوں باتوں میں اللہ کے اسماء و صفات مشترک ہیں، لیکن دونوں میں کئی ایک فرق بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کیا تو مشترک ہے لیکن کچھ فرق بھی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ نام رکھنے میں عبدیت کی نسبت کرنا اور بوقت دعا پکارنا اللہ کے ناموں سے تو جائز ہے لیکن صفات کے ساتھ جائز نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پہ میرا نام کیا ہے؟ عبد الغفار ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا نام عبد الغفار ہے۔ الغفار اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس کی طرف جو ہے عبدیت کی نسبت تو کر سکتے ہیں لیکن صفات کی طرف جو ہے عبدیت کی نسبت نہیں کر سکتے۔ ناموں کی طرف جو ہے عبدیت کی نسبت کر سکتے ہیں، عبد الکریم، عبد الغفار، عبد الغفور، عبد العفو، اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کے صفات ہیں ابھی آگے بات آئے گی، ان صفات کی طرف کیا عبدیت کی نسبت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے چنانچہ عبد الکریم نام رکھنا تو جائز ہے، عبد الکریم نام رکھنا تو جائز ہے لیکن عبد الکرم نام جائز نہیں۔ دیکھیے کریم اللہ رب العالمین کا نام ہے اور کرم جو ہے اس کی صفت ہے، کرم اس کی صفت ہے۔ عبد الکریم نام رکھنا تو جائز ہے لیکن عبد الکرم نام رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دعا کرتے وقت یا کریم کہہ کر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے لیکن یا کرم اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ فرق سمجھے؟ عبد الکریم، یا کریم تو مجھ پر کیا ہے کرم فرما، یہ کہہ کر آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں لیکن یا کرم اللہ کہہ کے جو ہے آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے نام بھی نہیں رکھ سکتے، عبدیت کی نسبت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ دوسرا فرق ناموں اور صفتوں میں، دوسرا فرق اللہ کے ناموں سے صفات تو مشتق ہوتی ہے، مثلا اللہ کے نام الرحمن سے صفت رحمت مشتق ہوتی ہے لیکن صفات سے نام کا مشتق ہونا وارد نہیں۔ کیا سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھ رہے ہو جیسے عبد الکریم میں آپ دیکھ رہے ہو یہ کریم اللہ رب العزت کا نام ہے، اسی نام سے کرم نکلا ہے، صفت نکلا ہے، اسی نام سے کیا ہے صفت نکلا ہے، لیکن صفت سے نام نہیں نکلتا۔ صفت سے کیا پتہ چلا؟ اصل کیا ہے؟ نام ہے، نام سے صفت نکلتا ہے لیکن صفت سے کیا نام نہیں نکلتا۔ یہ بھی ایک فرق ہے، یہ بھی ایک کیا ہے بنیادی فرق ہے۔ اسی بات کو چنانچہ صفت استوا اللہ کا نام ہے، المستوی نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العالمین رحمان جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس صفت کے ذریعے آپ اس کا نام نہیں بنا سکتے، المستوی نہیں کہہ سکتے۔ یہی ناموں اور کیا صفتوں میں فرق ہے میرے بھائی، یہی اور ناموں اور صفتوں میں فرق ہے۔ دو فرق آپ کے سامنے بیان کیے۔ تیسرا فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی افعال سے اس کے نام مشتق نہیں ہوتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک کام غضب ہے یعنی غصے ہونا بھی ہے، لیکن اس بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ایک نام الغاضب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک فعل کیا ہے؟ اللہ غصہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ کا ایک فعل کیا غضب ہے، غضب و یغضب کا لفظ آتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن آپ اس فعل کے ذریعہ اللہ رب العزت کا نام نہیں بنا سکتے کہ الغاضب، الغاضب کیا ہے نہیں بنا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کے فعل کے ذریعہ آپ اللہ کی صفت بنا سکتے ہیں، اللہ کی صفت بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے غصہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی ایک صفت کیا ہے اللہ غصہ بھی ہوتا ہے اور اللہ خوش بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ناموں اور صفتوں کے اندر انہوں نے بہت باریکی فرق انہوں نے بتایا ہے، لیکن ان فرقوں کو جاننا چاہیے۔ مجموعی طور پہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے ہم کیا ہے پناہ مانگ سکتے ہیں
اور اسی طرح سے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے صفت کے ذریعے ہم جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، اس دعا نہیں کر سکتے یا کرم اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے ناموں کے ذریعے ہی ہمیں کیا ہے دعا کرنی چاہیے۔ اب آئیے سوال نمبر 18 پر، سوال نمبر 18 پر، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور پہ لوگ اس تعلق سے جو ہے بہت زیادہ غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ کس کے اندر؟ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اس کو بہت ہی باریکی سے سمجھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کتنی قسم کی شفاعت ہوگی، شفاعت قیامت کے دن کتنی قسم کی شفاعت ہوگی، اور دوسری چیز کیا زندہ اشخاص سے مدد اور شفاعت طلب کرنا جائز ہے؟ ان دونوں سوالوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں۔ قیامت کے دن شفاعت کی متعدد قسمیں ہیں، ان میں سب سے بڑی شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے، جو محشر کے میدان میں اس وقت پیش آئے گی جب لوگ فیصلے کے انتظار میں 50,000 سال گزار چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، فیصلے کے انتظار میں کتنا سال؟ 50,000 سال گزار چکے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سفارش کریں گے اور یہ عرض کریں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے میرے بھائی؟ شفاعت عظمیٰ، شفاعت عظمیٰ، اور اسی کو کیا مقام محمود کہا گیا ہے۔ دوسری شفاعت جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت داخل ہوگی۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ سبحان اللہ، لیکن وہ لوگ ہوں گے جو موحدین ہوں گے، شرک کی حالت میں اگر مر چکے ہوں گے تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفاعت نہیں کریں گے۔ گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ جو ہے ان کے حسنات سے کیا زیادہ ہوں گے، اور ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا جا چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا ہے شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی شفاعت ان گناہگار موحدین کے لیے ہوگی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ سنیے، جو جہنم میں جا چکے ہوں گے کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے، جہنم سے نکال لیا جائے۔ اور پانچویں شفاعت بعد اہل جنت کی بلندی درجات کے لیے ہوں گی۔ مؤخر ذکر تین شفاعتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں اولیت حاصل ہوگی۔ کتنی شفاعتیں بتائی گئی ہیں؟ 5۔ 5 میں سے 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، لیکن 3 جو آخر کے بیان کیے گئے ہوں گے، جو موحدین جو جہنم میں جا چکیں گے، جن کے لیے فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، اور یہ جو تینوں بیان کیے گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تو نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی شفاعت حاصل ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اولیت حاصل ہوگی؟ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیت حاصل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ کے بعد دیگر انبیاء، ملائکہ، صلحاء اور شہداء کا نمبر ہوگا۔ آپ کے بعد کن کو یہ شفاعت حاصل ہوگا؟ کن کو؟ انبیاء، صلحاء اور اولیاء اور شہداء کو۔ چھٹی شفاعت کچھ مومن بندوں کے حق میں ہوگی، انہیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ کچھ ایسے مومنین کے بارے میں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جن کو بغیر کسی حساب و کتاب کو کیا جنت میں وہ داخل ہو جائیں۔ 7ویں شفاعت بعض کفار سے عذاب میں تخفیف کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ اپنے چچا ابو طالب سے عذاب میں تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ غور سمجھ رہے؟ 7ویں شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ بعض کفار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کے گناہ ان کے عذاب کے اندر کیا تخفیف ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابو طالب کے تعلق سے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے پاؤں کے اندر جو ہے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کیا کھولے گا۔ اللہ جو ہمیں بچائے۔ یہ 7ویں شفاعت تھی۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شفاعت کے بغیر محض اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جو عقیدہ توحید پر فوت ہوئے ہوں گے جہنم سے نکالیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شفاعت کی کتنی قسمیں ہم لوگوں نے سمجھی ہے؟ 5 ہی نہیں، کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں ہم نے بھی پڑھی ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جن کی شفاعت کی جائے گی وہ موحدین ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں پر طواف کرتے ہیں، قبروں کے لیے ذبیحہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے اندر شرک کرتے ہیں، کافر و مشرکوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام یا صلحاء یا شہداء ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ موحدین کے لیے شفاعت کریں گے لیکن مشرکوں کے لیے کیا شفاعت نہیں ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا فلاں ولی یا صالح کا جو ہے دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، گرچہ ان کا عمل مشرکانہ عمل ہو، تو یہ ان کی خام خیالی ہے اور یہ بات غلط ہے۔ لازم ہے آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ موحد ہو، گرچہ کچھ گناہ ہو جائیں، معصیت کا آپ ارتکاب کر لے تو ہو سکتا ہے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ جو جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن یہ خام خیالی چھوڑ دیں کہ ہم شرک بھی کریں، قبروں کا طواف بھی کریں، قبروں پہ جا کے جو ہے گانے اور بجانے بھی کریں، سجدہ بھی کریں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں گے، یہ کیا ہے؟ خام خیالی ہے۔ خام خیالی یہ غلط بات ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 19، کیا زندہ اشخاص سے مدد اور شفاعت طلب کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو اس سے آپ کیا مدد اور شفاعت کیا طلب کر سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے بات، جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے۔ شریعت نے دوستوں کی مدد کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ جی کیا فرمایا؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ کیا کہا؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ تعاون کرو، آپس میں جو زندہ لوگ ہیں۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اسے بھائی کی مدد میں، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر ہم کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العالمین آپ کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رہا شفاعت کا معاملہ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ معنی کے لحاظ سے شفاعت واسطہ ہے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واسطہ، یعنی درمیان میں پڑھ کر کسی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی شفاعت کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، نیکی کے لیے، اچھے کام کے لیے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کے لیے شفاعت کرے تو اس کو نیکی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشفعوا تؤجروا، شفاعت کر دیا کرو، اجر ثواب پاؤ گے، اجر و ثواب پاؤ گے۔ یہ شفاعت جائز ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں، اس کے لیے چند شرطیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرے اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مدد یا شفاعت زندوں سے طلب کی جائے، فوت شدہ سے اس کا طلب کرنا دعا کہلاتا ہے، اور میت پکارنے والے کی پکار کو نہیں سن سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ کون؟ مردے نہیں کر سکتے۔ اور مردے سے کیسے دعا کی جا سکتی ہے حالانکہ وہ تو خود زندہ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اس کے عمل اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ ہاں جو دعائیں اور صدقہ وغیرہ اس کی طرف سے کیے جائیں ان کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے صدقہ، تو ان کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن آدم جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، یا علم، یا یہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پہلی شرط کیا ہے کہ
مردوں سے نہیں زندوں سے کیا ہے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، جس سے شفاعت کی جا رہی ہو وہ اپنے مخاطب کی بات کو سمجھ بھی رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے شفاعت طلب کروں اور میں آپ سے بولوں کیا ہے انگلش میں، اور آپ انگلش کو نہ سمجھیں، تو آپ کیسے میری شفاعت آپ کریں گے؟ آپ اس پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی واحد وہ ذات ہے جو انسانوں کے سینوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ایک مخلوق یہ عقیدہ رکھے کہ ایک آدمی امریکہ کا ہے اور ایک دوسرا سعودی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا بزرگ اور اتنا بڑا صالح ہے کہ وہ میری بات کو میں جس زبان میں بولوں گا وہ سمجھ جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، سمجھیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے شفاعت کی جا رہی ہو وہ اپنے مخاطب کی بات کو سمجھ رہا ہو، مطلوب چیز حاضر ہو، مطلوب چیز حاضر ہو، جس چیز کے بارے میں شفاعت کرے وہ چیز حاضر ہو، شے مطلوب وہ ہو جس پر بشر کو قدرت حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس سے آپ اس چیز کی شفاعت طلب کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے نا۔ یہ تو اللہ رب العالمین اس پر کا یہ حق ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، ایسے جائز امور سے متعلق ہو جن میں کوئی نقصان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہ جائز امور کے اندر کیا ہے، آپ کسی سے شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے چوری کر لیں اور کسی شخص سے کہے کہ جائیں اور آپ میرے لیے شفاعت کر دیں کہ جو ہے یہ غلط ہے۔ یعنی جائز چیزوں کے اندر کیا آپ شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ تو شفاعت کے تعلق سے یہ باتیں واضح ہو گئی، اور آگے بہت سارے سوالات ہیں، ان تمام سوالات کو بیان کرنا یہاں پر کیا ہے ممکن نہیں ہے۔ سوال نمبر 31 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے، کیا آپ کی تعریف میں ہم اس مقام سے تجاوز کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جب مقام عطا کیا ہے، جو نبی اور جو آپ کو کیا کہتے ہیں رسول بنایا ہے، کیا ہم ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر اس کو کیا کہتے ہیں وہ الوہیت کا درجہ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی کے تعلق سے بات آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل ہے، لیکن آپ کی تعریف میں مبالغہ کرنا یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسول۔ میری تعریف میں مبالغہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان میں جو ہے مبالغہ کرنے سے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اور آج جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر بہت ساری برائیاں، بہت سارے خرافات، بہت سارے شرکیات اور بدعات جو جنم لے چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو کیا ہے نہیں مانا، اسی لیے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ کیا ہے معبود بھی بنا دیے۔ اپنے اشعار کے اندر، اپنے نعتوں کے اندر ایسے ایسے کلام کا استعمال کیا کہ جو حق اللہ رب العالمین کا ہے، جو صفتیں صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دیا، اور وہ جو ہے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گئے۔ لیکن وہ نہیں جانتے، پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حقیقت میں ہم ہی مسلمان ہیں اور حقیقت میں ہم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص محبت نہیں کرتا تو وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں محبت کرنے کا طریقہ نبی نے ہمیں سکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہمیں جو ہے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ ہم کیا ہے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے اور ہم اسی طرح سے محبت کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ان کی محبت کے اندر غلو کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی جو ہے گمراہ ہیں، اور آخرت میں جو ہے ہمیں کفِ افسوس ملنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کیا کافروں پر ظلم کرنا جائز ہے؟ کیا کافروں پر ظلم کرنا جائز ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، خاص کر ان حالات میں۔ عدل واجب ہے۔ عدل کیا ہے؟
واجب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور ظلم حرام ہے، ظلم حرام ہے. حدیث قدسی میں ہے، فرمان الہی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر جب ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ مظلوم ظالم سے روز قیامت بدلہ لے گا. ارشاد نبوی ہے اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص کیا قلاش ہے، وہ شخص کیا فقیر و محتاج ہے جس کے پاس کوئی پیسے اور مال و دولت نہ ہو، ہے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت نماز، دیکھیے غور کرے، روز قیامت نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، جبکہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. چنانچہ ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی اور کچھ اس دوسرے کو، اور اگر حساب پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. نعوذ باللہ. وہ کیسا شخص ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزے بھی رکھتا رہا ہوگا، نیک اعمال بھی کرتا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ ظالم ہوگا. ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو مظلومین کی گناہوں کو اس کے کیا سر پہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو پھر جہنم کے اندر ڈال. اور حقیقت میں یہ شخص کیا ہے؟ مفلس ہے. حقیقت میں آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لو کتنے لوگ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں. ہم سب جو ہے اس کا جائزہ لیں. اور اس کے علاوہ چند باتیں اور ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیں. 10 منٹ اور لگے گا آپ کے لیے اور باتیں ختم ہو جائے گی. سوال نمبر کتنا ہے؟ سوال نمبر آپ کو 38. سوال نمبر 38. اس میں سے چند چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے آج کی مجلس میں. وہ یہ ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں. ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں شرک کیا کیا ہے، لیکن شرک کی قسمیں کتنی ہیں اس کو ہمیں جاننی چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ شرک اکبر. کیا ہے پہلی قسم؟ شرک اکبر، جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خارج ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ نکل جاتا ہے اور کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے، اور اس کے مرتکب کی اللہ عز و جل بخشش نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا گناہ جس کے چاہے بخش دیتا ہے. اس شرک کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ یعنی شرک اکبر کی 4 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ دعا اور سوال میں شرک کرنا. دعا اور سوال میں شرک کرنا، یعنی آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر سے آپ مانگیں، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. دوسری قسم ہے نیت اور قصد و ارادہ کے اندر شرک، اور تیسری کے اطاعت میں شرک، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ محبت میں شرک. یہ چاروں کیا ہے؟ شرک اکبر ہی کے زمرے میں آتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم جو ہے یہ تھوڑی تفصیلی بحث ہے، اس کو وقت لگے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یا اور کسی ہفتے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے، یعنی شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی اس مجلس کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کھانا بھی آ گیا ہے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو پوری طرح سے ذہن کو تیار کر کے آئیں، اور جس طرح سے آپ یہاں آج آئے ہیں کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ آئیں، علم کو سیکھیں. آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ بھول چکے ہوں گے وہ یاد ہو گئی ہوں گی، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو آج جدید چیزیں معلوم ہوئی ہوگی.
تو اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے، خصوصاً یہ جو پرفتن دور ہے، ایسے دور میں تو ہم لوگوں کو اور ضروری اور لازم ہے ہم پر کہ ہم اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہو، اللہ اس کی رسول کی باتوں کو سنیں، کتاب و سنت کی باتوں کو سنیں، خود سن کر دوستوں تک جو ہے ان باتوں کو کیا ہے پہنچائے، اور خود آپ اس مجلس کے اندر آئیں اور دوستوں کو لانے کی وجہ بنے، سبب بنے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی جو گزر رہی ہے سارے کاموں کا ثواب جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔